اور مہارت حاصل کرے، صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ علم کو علم سمجھ کے حاصل کرے، جو ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ آج بڑی بدنصیبی ہو گئی ہمارے لیے کہ ہم نے جو علم، جو ساری دولتوں سے بڑی دولت تھی، اس دولت کو بھی جو ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب جو ہے اس علم کا ٹارگیٹ بھی دولت ہو گیا، حالانکہ یہ مال سے بڑی خود دولت نہیں ہے۔ اس لیے علم حاصل کریں، اور علم بہرحال اپنے اندر وسعت رکھتا ہے اور خود ایک ایسی دولت ہے، کیونکہ باقی جو دولتیں ہیں، ایک تو عزت آپ مال سے حاصل کریں، لیکن مال سے جو عزت ملے گی وہ دیر پا رہنے والی نہیں ہے، وہ زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے، چند سالوں کا دھوکہ ہے۔ مال سے عزت تو ملتی ہے، لوگ جو ہے سلام کرتے ہیں، بابا کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، بھائی جی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، لیکن مال سے جو عزت ملتی ہے وہ بہت عارضی ہوتی ہے، وہ چند سالوں کے لیے آئی ہوئی مہمان کی طرح ہوتی ہے، اور پھر مال خود چونکہ پھاٹی اور عارضی ہے، اس لیے مال سے جو عزت ملتی ہے وہ بہت رخصت ہو جاتی ہے، مرنے کے 10 سال بعد لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کی ہسٹری کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گاؤں کی ہسٹری میں غور کر لیں کہ بڑے بڑے مالدار بھی آئے تھے، لیکن مرنے کے 10 سال بعد لوگوں نے ان کو بھلا دیا۔ عزت کا یہی حال ہے، یہ عارضی ہے، غبار کی طرح اس میں ہوا ضرور بھر جاتی ہے، لیکن دیر سے چلنے والی نہیں ہے، دیر بعد چلنے والی نہیں ہے، سدا رہنے والی نہیں ہے۔ ایک اور راستہ ہے عزت لینے کا، وہ ہے علم کا راستہ۔ آپ علم سے، نیکی سے، بھلائی سے جو عزت حاصل کریں گے، یہ ہسٹری کا حصہ بنے گا، ہسٹری کے پنوں پہ نام چسپاں ہو جائے گا، اور دیر پا ہوگا۔ آپ پڑھے لکھے اس ہندوستان میں تو بہت سارے آئے، آپ بھی جانتے ہیں ہسٹری میں بہت سارے پڑھے لکھے آئے ہندوستان میں، پر انگلش بولنے والے بھی آئے، لیکن جو عزت علامہ اقبال کو ملی وہ کسی پڑھے لکھے کو ہندوستان میں نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی علم کے ساتھ میں دین کو بھی رکھا، انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے بنائے رکھا، انہوں نے علم سے ایسی دوستی کی کہ انہوں نے اپنے اشعار سے قرآن اور حدیث کی تشریح کر ڈالی۔ اس لیے یہ نوجوانوں ایک یہ راستہ ہے کہ ہم جو ہے علم سے عزت حاصل کریں، علم کو صرف جو ہے روزی کا ذریعہ نہ بنائیں، روزی آ جائے گی۔ علم ایسی چیز ہے، اگر جو ہے کسی کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ کو دولت چاہیے، عزت چاہیے یا علم چاہیے، تو کیا چنیں گے؟ علم چن لینا چاہیے، کیونکہ جہاں علم آتا ہے وہاں عزت بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہے، دولت بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہے۔ لیکن اس علم کو دولت ٹارگیٹ نہ بنایا جائے، یہ ضرورت ہے، لیکن علم کا مقصد صرف ضرورت کو حاصل نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ علم کا بہت بڑا مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے۔